بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم اورنگزیب کی فیملی پر جو محکمہ اینٹی کرپشن نے کارروائی کی ہے، اور جو صبح و شام مریم نواز کی خادمہ بن کے قوم کو بھاشن دیتی ہے، اپنا کردار کیا ہے اور کیسے ان کا خاندان نہ صرف سرکاری زمینوں پر قابض تھا، غیر قانونی قابض تھا، اور کیسے اٹھا کر محکمہ اینٹی کرپشن نے سارا کچھ مسمار کر دیا۔ بڑی ہی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جو آج کل ان کی چیخ و پکار آپ کو زیادہ سنائی دیتی ہے مریم اورنگزیب کی، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کی مل کو سیل کر دیا گیا ہے محکمہ جو اداروں کی طرف سے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مسلم لیگ نون نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیب آرڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ وہ کیا معاملہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جمشید چیمہ کی جو اپیل ہے اس کے اوپر صبح سماعت ہوگی، اور سماعت کے لیے اس کو مقرر کر دیا ہے جسٹس شاہد جمیل خان صاحب کی عدالت میں بطور الیکشن ٹرائبونل۔ وہ 2 اپیلوں پر، مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ کی جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر سماعت کریں گے، اور کل کی سماعت بہت اہم ہوگی، اور وہاں پر جو آرگومنٹس ہوں گے اور جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک پنجاب یونیورسٹی میں واقعہ پیش آیا ہے، اور واقعہ ایک طلبہ تنظیم ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے، اور آپ نے دیکھا پچھلے ہفتہ بھی یہاں پر وہاں ہنگامہ ہوا، اور بہت زیادہ ہنگامہ آرائی ہوئی، اور 6 گھنٹے تک یونیورسٹی کو بند رکھا ان طلبہ تنظیموں نے۔ اور آج وہاں پر کینٹین میں ایک لڑکا اور لڑکی، لڑکے کا نام آفتاب تھا، آفتاب نامی طالب علم، اور اس کے جو ساتھی تھے وہ کینٹین پر موجود تھے، تو طلبہ تنظیم وہاں پر آ گئی، اور طلبہ تنظیم نے، اسلامی جمعیت طلبہ نے نہ صرف ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ جو آفتاب تھا وہ زخمی بھی ہوا۔ ذرائع جو ہیں ان کے مطابق جو وہ کلاس فیلوز بیٹھے تھے کینٹین پر، اور کیونکہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک لمبا عرصہ سے وہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ یا جو اب ساتھ مختلف جو نیشنل طلبہ تنظیمیں ہیں، جو نیشنلسٹ ہیں، مختلف زبانی اور لسانی بنیادوں پر اور قومیت کی بنیادوں پر طلبہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ بھی وہاں پر اب حالات خراب کرتی ہیں۔ یونیورسٹی ترجمان نے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ طالب علم کینٹین میں اپنی کلاس کی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس دوران طلبہ تنظیم کے کارکنان اس کے پاس پہنچے اور اس بابت دریافت کیا۔ طالب علم کی طلبہ تنظیم کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد کارکنان نے طالب علم آفتاب اور ساتھیوں کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ یونیورسٹی ترجمان کے مطابق واقعے میں آفتاب نامی طالب علم زخمی ہوا، جسے طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ یونیورسٹی ترجمان نے طالب علم پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ پنجاب کی رینکنگ میں بہتری کچھ عناصر کو ہضم نہیں ہوتی۔ عالمی ادارے اس یونیورسٹی کو ایشیا کی 145ویں جامع قرار دیا ہے۔ یونیورسٹی میں معمولی جھگڑا سے برا تاثر پیدا ہوگا۔ اب میں ایک بات تو میں نے میڈیا پر دیکھا ہے، یہ خبر چلتی ہے، یہ جماعت اسلامی کا طلبہ ونگ ہے، اسلامی جمعیت طلبہ، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی ہمارا میڈیا صرف اتنا بتا دیتا ہے کہ طلبہ تنظیم ہے۔ دیکھیں، اگر تو تحریک لبیک تشدد کرتی ہے تو ہم اس کی بھی مذمت ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی طلبہ تنظیم ہے، اگر وہ پازیٹیو کام کرتی ہے، پازیٹیو کام پر اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ طلبہ کے حقوق کے لیے، طلبہ کی فلاح کے لیے اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن پنجاب یونیورسٹی جو لاہور کے دل میں جو ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اور اس کی رینکنگ بہتر ہو رہی ہے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط بیٹھے تھے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کسی لڑکے اور لڑکی کا بیٹھنا غلط ہے، تو مجھے اور آپ کو قانون اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے ہاتھ سے شریعت نافذ کرنا شروع کر دیں اور قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں۔ آپ اس کے خلاف یونیورسٹی کو درخواست دیں، آپ اس کے خلاف جو لیگل ہے آپ وہ کریں۔ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا جو باقی لوگوں نے اپنے ہاتھ سے دین نافذ کرنا شروع کر دیا تھا وہ درست تھا۔ تو اگر ہماری یونیورسٹیوں میں اس طرح انتہا پسند ایک ذہنیت پائی جاتی ہے اور ابھی تک وہ قائم ہے، اور ہمارے اداروں میں یہ حالات ہیں، اور آئے روز وہاں پر پھڈا ہوتا ہے، پنجاب حکومت بھی خاموش ہے، پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی ان کے سامنے بے بس ہے، کیونکہ اسی طلبہ تنظیم کے لوگ انتظامیہ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور باقی لوگ بھی خاموش ہیں، اور یہ تماشا ایسے ہی لگا ہوا ہے۔ تو اس پر اداروں سے، آئی جی پنجاب سے اور وزیر اعظم عمران خان سے، اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہی طلبہ تنظیم ہے جس نے وزیر اعظم عمران خان پر حملہ کیا تھا جب وہ پنجاب یونیورسٹی میں آئے تھے، تو ان کے حوالے سے جو کوئی اب سالڈ ایکشن لینا چاہیے۔
اور جو اس طرح کی انتہا پسند سوچ رکھنے والی جو جماعتیں ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جیسے حکومت پاکستان کا موقف ہے یا ان کا نظریہ ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نیب آرڈیننس کا۔ نیب آرڈیننس کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ بیسیکلی ہوا یہ کہ شاہد خاقان عباسی، جاوید لطیف اور ان کے جتنی لیڈرشپ تھی، اور آج مریم اورنگزیب سے بھی یہ پوچھا گیا اور اس پر مریم اورنگزیب کو کافی تاریخی ذلت بھی اٹھانا پڑی۔ انہوں نے کہا باتیں تو آپ بہت کرتے ہیں، جب نیب ترمیمی آرڈیننس بل آیا تھا پہلا جس میں آپ کو ریلیف ملتا تھا، تو آپ کی ساری لیڈرشپ، پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ عدالتوں میں چلی گئی بریت کی درخواستیں لے کر، اور آپ عدالتوں کے باہر آ کے اس آرڈیننس کو گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے یہ تھے کہ عمران خان نے NRO دیا ہے اپنی جماعت اور حکومت کے لوگوں کو، اور NRO بیسیکلی وہ تو آپ کے لیے تھا، آپ بریت کی درخواستیں دیتے تھے۔ جب اس پر تنقید ہوئی تو عمران خان نے دوبارہ اس میں ترمیم کی، اور ترمیم کر کے اب آپ کی وہ جو ساری بریت کی درخواستیں تھیں وہ ملیمیٹ ہو گئیں، آپ کے پلے تو بچا کچھ نہیں ہے۔ اب جب تھرڈ امینڈمنٹ جو آئی ہے، ترمیمی آرڈیننس جو بل آیا ہے 2021، اس پر اب آپ کو تکلیف ہے اور آپ یہ اعلان کرنے آ گئے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ تو یہ سپریم کورٹ میں اب کیوں جائیں گے، پہلے کیوں نہیں گئے؟ اور سپریم کورٹ میں صرف اب اس لیے جا رہے ہیں، اور شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ سیاسی انتقام ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں آپ کا اپنا فائدہ ہو وہاں آپ فائدہ لیتے ہیں، جہاں آپ کو آپ کے خلاف کوئی چیز ہو چاہے آپ اس میں گلٹی ہوں تو تب آپ کو سیاسی انتقام نظر آتا ہے۔ تو یہ سیاسی انتقام نہیں ہے، بیسیکلی یہ آپ لوگوں کی ذہنیت ہے، اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے اور ضلعی انتظامیہ اور محکمہ مال نے مل کر لیگی رہنما چودھری گلزار کی رائس مل کو سیل کر دیا ہے۔ جو محکمہ اینٹی کرپشن، ضلعی انتظامیہ، محکمہ مال نے مسلم لیگ نون کے رہنما کے خلاف جو کارروائی کی ہے، اس میں چیئرمین میونسپل کمیٹی نوشہرہ ورکاں چودھری گلزار احمد ہاتھ پر سیاسی اثر و رسوخ کے اختیارات کے ناجائز استعمال اور ٹیکس چوری کا الزام تھا چیئرمین میونسپل کمیٹی نوشہرہ ورکاں چودھری گلزار پر، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں اور میونسپل کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مطابق گلزار احمد نے جعلسازی سے سرکاری محصولات چھپانے، گلزار احمد نے جان بوجھ کر انتہائی کم مل فیس ادا کی، میونسپل کارپوریشن کو جعلسازی سے کم فیس ادا کر کے بھاری نقصان پہنچایا۔ اینٹی کرپشن کے مطابق ملزم گلزار احمد کے خلاف اینٹی کرپشن گجرانوالہ میں انکوائری چل رہی ہے۔ اینٹی کرپشن، محکمہ مال اور میونسپل کارپوریشن نے مشترکہ آپریشن کر کے رائس مل کو سیل کر دیا ہے۔ یہ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور یہ سارے کا سارا اس دھندے میں ملوث تھے۔ اینٹی کرپشن نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک پورا مافیا ہے، اور یہ جو بلدیاتی الیکشنز کے نام پر انہوں نے جو کچھ کیا تھا، اور جیسے اب انہوں نے اپنے لوگوں کو بحال کروانے کے لیے اتنی تگ و دو کی ہے، یہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے تھی کہ یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں۔ یہ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں اور چیئرمین ہیں میونسپل کارپوریشن کے نوشہرہ ورکاں کے چودھری گلزار احمد بات، ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف بالکل ایسے ہی کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ ہمیشہ سرکاری عہدوں پر بیٹھ کر انہوں نے مس یوز کیا ہے، اور اب ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے، اور جو بدماشی کرے اس کی جو پراپرٹی ہے وہ سیل کر دی جائے تاکہ کل کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کرے۔ اینٹی کرپشن ضلعی انتظامیہ راولپنڈی نے مریم اورنگزیب کے چچا زاد بھائی اس کا غیر قانونی پلازہ مسمار کر دیا ہے، اور جس کے اوپر مریم اورنگزیب کو بڑی تکلیف ہے، اور مریم اورنگزیب نے بڑی چیخو پکار کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ریفرنس اینٹی کرپشن کو ارسال کیا تھا، اور جس میں ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی استدعا کی گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر قانونی قبضے کا معاملہ ہو، غیر قانونی بلڈنگ کا معاملہ ہو، تو جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اینٹی کرپشن کو ریفرنس بھیجتا ہے، اور اینٹی کرپشن اس کے اوپر مقدمہ درج کر کے آگے کارروائی کرتی ہے۔ جتنے بھی یہ سیاسی لیڈرز ہیں، جاوید لطیف ہے، خواجہ آصف کے خلاف ان کا جو سوسائٹی کو جس طریقے سے مسمار کیا گیا تھا، تو ان کے خلاف اینٹی کرپشن ہمیشہ ڈپٹی کمشنر ریفرنس بھیجتے ہیں اور اینٹی کرپشن اس کے اوپر کارروائی کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے، اور اس کارروائی میں بتایا یہ جا رہا ہے
کہ مریم اورنگزیب کے چچا زاد بھائی کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں اویس اکرم، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مریم اورنگزیب اور یہ پوری فیملی کا جوائنٹ یہ پراپرٹی تھی، بزنس تھا۔ غیر قانونی پلازہ مسمار کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے یہ ریفرنس جو بھیجا تھا اس پر کارروائی کرتے ہوئے محکمہ اینٹی کرپشن نے یہ کیا ہے۔ اویس اکرم نے مری میں 2 کنال 2 مرلہ زمین پر غیر قانونی پلازہ تعمیر کر رکھا تھا۔ پلازہ سرکاری اجازت نامہ کے بغیر غیر منظور شدہ تھا۔ اویس اکرم کی طرف سے نقشہ فیس اور دیگر سرکاری محصولات کی چوری کی مد میں سرکاری خزانے کو تقریباً 2 کروڑ 4 لاکھ کا نقصان پہنچایا گیا۔ اینٹی کرپشن کے مطابق ملزم سے ریکوری کر کے سرکاری خزانہ کی ایک ایک پائی کا حساب کیا جائے گا۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے تحت ملزم کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور یہ جو پلازہ ہے یہ مسمار کیا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ سیاسی انتقام کی حد ہو گئی ہے اور اب یہ ہمارے خاندانوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ میں حکومت پر تنقید کرتی ہوں اور اس وجہ سے میرے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ آج جب وزیر اعظم عمران خان کا خطاب ختم ہوا تو میں نے ایک ٹی وی چینل پر دیکھا، ابھی وزیر اعظم عمران خان اپنی گفتگو کو اینڈ کر رہے تھے کہ اس ٹی وی چینل نے ساتھ ہی ختم کیا وزیر اعظم عمران خان کی جو تقریر ہے اس کو ختم کر کے فوراً مریم اورنگزیب جو کہ پہلے تیار بیٹھی تھیں ان کا تبصرہ شروع کر دیا۔ اب بات ہو رہی تھی، ایک پیکیج تھا، فائنینشیل جو حالات تھے ان کے اوپر عمران خان نے بات کی ہے اور قوم کو مالی امداد دینے کے لیے انہوں نے ایک پیکیج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے۔ اب اس پر آپ یا تو کسی سمجھدار بندے کو، کسی پڑھے لکھے کو، کسی بزنس مین کو، کسی فائنانس ایکسپرٹ کو آپ بلائیں، سمجھ آتی ہے کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے۔ اگر تو آپ نے ادھر پورا خطاب ختم نہیں ہوا اور ساتھ آپ نے مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ یا عظمیٰ بخاری جیسے لوگوں کے تبصرے چلانے ہیں تو یہ ذہنیت ہے، کیونکہ جو میڈیا چینلز ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں اور ان کے اپنے مفادات اور مقاصد ہیں اور خود وہ ان مافیاز کا حصہ ہیں۔ جس میڈیا ٹی وی کے مالک کو دیکھ لیں وہ کہیں نہ کہیں اس مافیا کا حصہ نہیں بلکہ مافیا خود مافیا ہے وہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے معاملات کو ہمیشہ خراب کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مریم اورنگزیب اور چودھری گلزار اور یہ جو سارے لیگی مافیا ان کے خلاف مزید کیا کارروائیاں ہوتی ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔